بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين، والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. صلی اللہ علیہ النبی الأمی علیہ وآلہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ آج ماہ ذی الحج کا انشاءاللہ شام کو پہلا دن ہوگا، ابتدا ہو جائے گی. اور دنیا کے بعض دیگر علاقوں میں چاند نظر آئے لیکن پاکستان میں نظر نہیں آیا، اور ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات 2 دن کا فرق بھی پڑ جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا طریقہ ہے. تو اس حوالے سے بعض لوگوں کو باتیں کرتے بھی سنا گیا ہے کہ جناب فلاں دن کی اگر عید ہوگی تو فلاں دن کا جو ہے 10 محرم ہوگا، اور یہ اور وہ. تو یہ کوئی نہ تو قرآن میں اس کا بیان آیا، نہ کوئی حدیث شریف میں اس کا بیان آیا. اور ہمارے پاس جو اتھینٹک دلیل ہے وہ قرآن اور حدیث کا بیان ہے، وہ ہمارا اپنا تجربہ دلیل نہیں ہے. شریعت کے معاملات ہیں وہ اسی دلیل سے چلتے ہیں. اور ہمیں حکم دیا گیا کہ جو کچھ کریں وہ چاند کو دیکھ کر کریں. تو علماء کرام نے جو فیصلہ کیا درست کیا. اس حوالے سے کسی کو اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے. وہ اپنی جہالت کی وجہ سے دین پہ کلام کرتا ہے اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتا ہے، اپنی دنیا اپنے آخرت کو خراب کرتا ہے. بہرحال ابتدا میں نے اسی ماہ مقدس کے حوالے سے ایک آیت طیبہ پڑھی. مشہور آیت طیبہ ہے فصل لربک وانحر، جس کا معنی ہے پس تو نماز ادا کر اپنے رب کے واسطے اور قربانی کر. تو یہاں پر اللہ جل شانہ نے قربانی کا حکم دیا، اور قربانی یہی 10 ذی الحجہ کو کی جاتی ہے. حاجی لوگ مکہ معظمہ میں کرتے ہیں، اور دنیا کے دیگر علاقوں میں بسنے والے مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں تاریخ کے اعتبار سے اس دن قربانی کرتے ہیں. پہلے تو قربانی کے فضائل و برکات کے حوالے سے چند باتیں میں ذکر کر دوں. اس کی اہمیت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دے دیا ہے، تو اس کا حکم فرض ہے. اب کس پہ فرض ہے کس پر نہیں ہے اس کا بیان انشاءاللہ بھی ہوا چاہتا ہے. لیکن اس سے پہلے قربانی کی فضیلتیں کیا ہیں اور اس حوالے سے کیا حکم دیا گیا ہے. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم الاضحیٰ کے دن، یعنی بڑی عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل بھی خون بہانے سے بڑھ کر نہیں ہے. تو اس دن جس عمل کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ خون بہانے کو حاصل ہے. اور پھر فرمایا ایک حدیث شریف میں کہ جو شخص خوش دلی سے قربانی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، مجبور ہو کر نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ میرے رب نے حکم دیا ہے تو اپنا مال کو خرچ کرنے کا، جانور پہ چھری چلانے کا،
تو وہ اس نیت سے کرتا ہے تو حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ وہ قربانی اس کے بیچ میں اور جہنم کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے گی، جہنم میں جانے سے اس کو بچا لے گی۔ اسی طرح قربانی کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے لیے خرچ کیا جائے اللہ کے نزدیک اس روپیے سے بڑھ کر کوئی روپیہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید بیان فرمائی، اور وہ وعید یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے، قربانی کرنے کی سخت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے بھی نہ آئے۔ یہ آپ نے اس کو وعید سنائی ہے اس شخص کو جو قربانی نہیں کرنا چاہتا، طاقت ہونے کے باوجود، سخت ہونے کے باوجود۔ اور بہرحال امت مسلمہ میں سے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے، ان کو بھی قربانی کا ثواب اگر حاصل کرنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ قربانی کر سکوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے قربانی کے دن میں 10 تاریخ کو اپنی مونچھیں ترشوا لینا، اپنے منہ زیر بال ناف وغیرہ مونڈ لینا اور اپنے ناخن ترشوا لینا، تو تمہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں یہ بھی آیا، یہ تو اس کے لیے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، لیکن قربانی کرنے والوں کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک نہ اپنے جسم کے بال لیں، نہ اپنے ناخن کاٹیں۔ ہاں جب قربانی ہو چکے تو پھر وہ اپنے ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، مونچھیں وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، تو ان کے لیے باعث ثواب ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی قربانی کرتا ہے پھر بھی اپنے بال کاٹ لیتا ہے، ناخن کاٹ لیتا ہے، اس سے قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، قربانی اس کی ہو جائے گی، البتہ ایک ثواب اور ملنا تھا اس کو، اس ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ قربانی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں نے کچھ اہمیت کو بیان کیا، اس کے ثواب کے حوالے سے بیان کیا، ورنہ تو یہ اتنا پیارا عمل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اعلیٰ مقامات عطا فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ جانور کے بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ قربانی کس پہ واجب ہے، اس کی وجوب کی شرائط کیا ہے۔ تو دیکھیے قربانی کئی قسم کی ہے، فقہاء نے بیان فرمایا۔ ایک تو قربانی وہ ہے کہ جو غنی پر واجب ہے اور فقیر پہ واجب نہیں ہے۔ یہ میں وضاحت کر دوں کہ غنی کون ہوتا ہے اور فقیر کون ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں پہ تو فقیر اس کو بولتے ہیں جو مانگنے کے لیے آتا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں وہ فقیر نہیں ہے، وہ گھر ہے، بیکاری ہے، وہ جو مانگتا ہے، جس نے پیشہ بنایا ہوا۔ فقیر سے مراد اور غنی سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا یہ کہ اپنی حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ سے مراد وہ تمام حاجتیں جو انسان کو روٹین میں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، یہ رہنے کا مکان ہے اور پہننے کے کپڑے ہیں، استعمال کے لیے سواری ہے، گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے، جو بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ اسی طرح کاروبار کے لیے دکان ہے، اس دکان میں فکسڈ آئٹم ہوتے ہیں جن کو بیچا نہیں جاتا بلکہ سیلنگ آئٹم اور ہوتے ہیں، تو جتنے بھی فکسڈ آئٹم ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ انسان کی حاجت اصلیہ میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو زائد رقم اس نے سیونگ کے طور پہ رکھی ہوئی ہے، تو یا زائد سامان ہے کوئی، اگرچہ کہ وہ ضرورت سے زائد ہے، یہاں تک فقہاء نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید کے 2 نسخے ہیں
تو اس کے پڑھنے کے لیے ایک کافی ہے. تو دوسرے نسخے کی قیمت بھی پھر شمار کرے گا, اس کو بھی کیلکولیٹ کرے گا, جمع کرے گا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہے. تو جس کی بھی حاجت سے خارج جو چیز ہے وہ اس کو ضرورت سے زیادہ. اسی طرح پہننے کے کپڑے, چند کپڑے کافی ہیں پہننے کے لیے, لیکن اس نے پوری کی پوری دکان لگائی ہے, اپنے گھر میں وارڈروب بنایا اور پورا کا پورا ضرورت سے زائد کپڑے رکھے ہوئے ہیں. خاص طور پہ عورتوں میں یہ بات بہت پائی جاتی ہے. تو ان کی ضرورت سے زائد جتنے کپڑے ان کی قیمت کو بھی کیلکولیٹ کریں گی. اسی طرح نہ سونا 7.5 تولہ ہے, نہ چاندی 52.5 تولہ ہے, مگر وہ تھوڑی تھوڑی ہے. ان کی قیمتیں مل کر, دیگر سامان مل کر اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے, جو اس وقت 40,000 کے قریب تقریباً بنتی ہے, آئی تھنک 40-45,000, تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. ایسا شخص شریعت کی اصطلاح میں غنی کہلاتا ہے, اور جس کے پاس اتنا مال نہ ہو تو وہ شریعت کی اصطلاح میں فقیر کہلاتا ہے. تو یہ فرق ہے. تو میں بیان کر رہا تھا کہ قربانی جو غنی پہ واجب ہو, فقیر پہ واجب نہ ہو. تو غنی پہ واجب ہونے کی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ عام جو مسلمانوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے, جب قربانی کے ایام آ جائیں, ان دنوں میں اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے, جو ضرورت سے زائد ہے, تو ایسی صورت میں اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی. اور جو فقیر شرعی ہے, اس کے پاس نہیں ہے اتنا مال, تو اس پہ واجب نہیں ہوگی. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ فقیر پہ واجب ہو اور غنی پہ واجب نہ ہو. وہ صورت یہ ہے کہ فقیر شرعی تھا کوئی شخص, یعنی اس کے پاس اتنی استطاعت تو نہیں ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے, فالتو رقم, ضرورت سے زائد رقم, لیکن اس کے پاس کم رقم تھی, مگر شوق میں اس نے جانور لے لیا قربانی کی نیت سے کہ میں قربانی کروں گا. تو اب شریعت مطالعہ کے حکم کے مطابق اس پر واجب ہے کہ اسی جانور کو یہ قربان کرے قربانی کے دنوں میں, اور یہ اس پر واجب ہو گئی. یہ جانور اس کے اوپر متعین ہو گیا ہے, یہ جانور کو بھی اب چینج نہیں کر سکتا, اسی جانور کو اس کو ذبح کرنا پڑے گا. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر یہ جانور مر جائے, بھاگ جائے, چوری ہو جائے, تو اب چونکہ یہ منت ہے تو اس کی جگہ پہ دوسرا جانور لے کے آنا پڑے گا. اس کے مقابلے میں اگر غنی آدمی ہے, اس نے جانور خریدا قربانی کی نیت سے, تو یہ اس پر ابھی واجب نہیں ہوا. یہ واجب کب ہوگا؟ جب قربانی کے ایام آ جائیں گے, یعنی 10ویں کی طلوع فجر سے لے کر 12ویں کے غروب آفتاب تک, ان دنوں میں اس پہ واجب ہوگا. یہ اس سے پہلے یہ جانور کو چینج کر سکتا ہے, سیل کر سکتا ہے, دوسرا جانور لا سکتا ہے, اس کو اختیار ہے. ابھی اس پہ واجب نہیں ہوا. دونوں پہ واجب ہو, دونوں پہ واجب ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں ہی نے منت مان لی تھی کہ میں اللہ کے لیے قربانی کروں گا. تو اب یہ منت مان کے اگر جانور خریدا ہے, چاہے غریب نے خریدا خواہ امیر نے خریدا, یعنی غنی نے خریدا چاہے فقیر نے خریدا, تو اب دونوں پر واجب ہو گئی. دونوں کا جانور بھی مخصوص ہو چکا ہے, متعین ہو چکا ہے, اس جانور کو چینج بھی نہیں کر سکتا. تو یہ صورت ہے. 2-3 قسمیں میں نے معلومات کے لیے بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے. پھر اس کی شرائط کیا ہے, کن پہ یہ واجب ہوتی ہے قربانی؟ تو چند شرائط ہے. اس میں سب سے پہلی شرط تو اسلام ہے کہ مسلمان پہ واجب ہوتی ہے, غیر مسلم پہ قربانی نہیں ہے. نمبر 2 بالغ ہونا. نابالغ پر خواہ وہ لڑکا ہو خواہ لڑکی ہو, خواہ کتنے ہی مال کے مالک کیوں نہ ہو, کتنا ہی بینک بیلنس ان کا ہو, ان دونوں پر نابالغ پہ قربانی واجب نہیں ہے. بالغ ہونا شرط ہے. اب بالغ خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو, دونوں پہ قربانی واجب ہے. بعض جگہوں میں یہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید عورتوں پہ قربانی واجب نہیں ہے, تو وہ مردوں کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں, یا چونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو اس وجہ سے عورتوں کی پرواہ نہیں کی جاتی. ارے عورتوں کو چھوڑو بھائی. اور یہ عام اس کا منظر نظر آتا ہے. جن لوگوں کو دین کی معلومات نہیں ہوتی ہے تو
تو سفر میں بھی نکلتے نماز کا اہتمام تو صرف مردوں کے لیے کیا جاتا ہے، حالانکہ نماز کی جگہ عورتوں کے لیے بھی بنانی چاہیے۔ مرد ہی سفر نہیں کرتا، عورت بھی سفر کرتی ہے، اس کے لیے الگ مخصوص جگہ ہونی چاہیے کہ دوران سفر اس کو بھی نماز پڑھنی ہے تو وہ بھی نماز پڑھ لے۔ لیکن آپ کا بھی تجربہ یہی ہوگا کہ مردوں کے لیے ہوتی ہے جگہ، عورتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ دوران سفر تو وہ پڑھ سکتی ہے نماز، اس کی مجبوری بھی ہے۔ تو یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہونے کی دلیل ہے۔ تو اسی طرح دیگر معاملات میں بھی عورت کی طرف کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کی مال کی زکوٰۃ کا مسئلہ اس کو بھی ادا نہیں کرتے۔ بعض لوگ، سب نہیں کہہ رہا میں، جو الحمدللہ تعلیم یافتہ دین سے واقف ہیں تو وہ کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو تعلیم نہیں ہے دینی تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں مرد نے دے دیا کافی ہے، اس طرح قربانی کے معاملے میں کرتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ عورت بھی مکلف شرعی ہے، اگر اس کے پاس اس کا اتنا مال ہے یا کرنسی کی صورت میں یا سونے چاندی کی صورت میں یا حاجت اصلیہ سے زائد جو سامان ہے، اور ان کو کیلکولیشن کرنے کے بعد اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر عورت پہ بھی قربانی واجب ہے، اس کی طرف سے بھی قربانی کی جائے گی۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں پہ عموماً جو ہے بہت سارے امراض عورتوں میں لگے ہوتے ہیں، مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ بیمار ہوتی ہیں۔ تو مجھے یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید ان کی شرعی فرائض ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے، فطرانے کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے ادا نہیں کیے جاتے، تو پھر یہ مصیبتیں آ جاتی ہیں، آفتیں آ جاتی ہیں، اور ان صورت میں پھر آپ کو پیسہ نکل جاتا جو آپ نے بچایا تھا۔ تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے کہ بچہ یا بچی یا عورت جو بالغ ہیں ان کے پاس نصاب کا مال ہے تو ان کی طرف سے وہ قربانی کی جائے گی، ان کی طرف سے حصہ لیا جا سکتا ہے۔ پھر مقیم ہونا شرط ہے، اس پہ واجب ہوگی جو مقیم ہے، جو حالت سفر میں ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی پیسے والا ہے، غنی ہے، لیکن سفر میں ہے، وہ کسی اور شہر گیا ہوا ہے، تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، وہ نفلی قربانی ہوگی اس کی طرف سے۔ حاجی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو ان ایام میں جب کہ وہ حج ادا کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ان ایام میں وہاں پہ وہ مقیم ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے۔ اب مقیم کب ہوتا ہے، مسافر کب ہوتا ہے، یہ بڑا ڈیٹیل مسئلہ ہے۔ جن لوگوں کو شریعت کی معلومات نہیں ہے وہ تو یہی کہیں گے جی یہاں سے سفر کر کے گیا وہ تو مسافر ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ بعض صورتوں میں وہ مسافر ہوتا ہے وہاں پر، بعض صورتوں میں مقیم ہوتا ہے۔ تو اگر وہاں پر مقیم ہے تو ایک تو حج کی قربانی کرے گا اگر وہ حج تمتع یا قران کر رہا ہے، اور اگر ایک دوسری قربانی وہ جو عام مسلمان پہ واجب ہوتی ہے اس پہ بھی واجب ہوگی۔ ہاں اگر وہ مسافر ہے تو صرف حج کی قربانی، اس پر دوسری قربانی نہیں ہوگی جو عام مسلمان پہ، کیونکہ وہ مسافر ہے وہ۔ پھر شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، وقت کا پایا جانا ضروری ہے قربانی کے لیے۔ قربانی کے وقت کا کون سا وقت ہے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ پورے 10 دن نہیں ہوتے، نہ پورا ذی الحجہ ہوتا، بلکہ قربانی کا وہ وقت جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے وہ 10ویں تاریخ کی جب صبح طلوع ہوتی ہے، یعنی وہ وقت جب ہم روزہ بند کر دیتے ہیں۔ سورج نکلنے کا نہیں کہہ رہا، سورج تو بعد میں نکلے گا، صبح طلوع اس وقت ہوتی ہے جب روزہ بند ہو جاتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ اس وقت سے لے کر 12ویں تاریخ کی مغرب تک کے درمیان اگر کسی مسلمان کے پاس اتنا مال ہو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب مثلا کوئی بچہ تھا اور وہ نابالغ تھا، لیکن 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو وہ بالغ ہو گیا اور اس کی علامت ظاہر ہوگی، بلوغ کی اطلاع اس کو ہو گیا بالفرض ہوتے میں، اور اس کے پاس مال بھی ہے، تو ابھی اسی وقت اس پہ قربانی واجب ہو گئی ہے اور اس کی طرف سے بھی قربانی ادا کی جائے گی، لڑکا یا لڑکی جو بالغ ہو جائیں۔ یا کوئی کافر تھا اور وہ ان 3 دنوں میں اس ٹائمنگ کے درمیان جو میں نے ذکر کی ہے وہ مسلمان ہو گیا اور صاحب استطاعت بھی ہے تو اس پہ بھی قربانی واجب ہو گئی، یہ بھی قربانی ادا کرے گا صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں۔ تو یہ ٹائمنگ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور کوئی شخص
अमीर था, लेकिन इत्तेफाकी बात है अल्लाह के हुक्म से उसको नुकसान हो गया, उसको लॉस हो गया। अब उसके पास इतनी रकम नहीं है इन दिनों में, इन दिनों से पहले तो थी, मगर इन दिनों में इतनी रकम इसके पास नहीं है जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंचे, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। या ये है कि है तो गनी मगर माल लोगों को कर्जे पे दिया हुआ, अब लोग लौटा नहीं रहे, या लौटने का वापस मिलने का टाइम जो है वो देर से मिलेगा, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में इतनी रकम ही नहीं है जिससे वो कुर्बानी कर सके। हाँ, उसके पास अगर इतनी रकम है कि कुर्बानी में गाय में हिस्सा ले सकता है तो वो उसको लेना पड़ेगा, वो वाजिब है उस पर। तो ये चंद मोटी मोटी बातें। एक दो और अहमियत की बातें, मालिक की तरफ से कुर्बानी की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें साथ रहते हैं लोग, तो घर का सरबरा वालिद होता है या बड़ा भाई होता है या वालिदा होती है, तो इस किस्म के काम करने के लिए, कुर्बानी की करने के लिए आमतौर पर एक की जिम्मेदारी होती है, वो सबकी तरफ से कुर्बानी कर देता है। तो देखिए, नाबालिग की तरफ से अगर आप कुर्बानी करना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन अगर बालिग बेटा या बेटी की तरफ से कुर्बानी करना चाह रहे हैं या अपनी बीवी की तरफ से कुर्बानी करना चाह रहे हैं तो इनकी इजाजत जरूरी है। इनको बता दिया जाए कि मैं आपकी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूं, हिस्सा ले रहा हूं या बकरी ज़बह करवा रहा हूं, तो इन्होंने अगर इजाजत दे दी तो इनका फरीजा अदा हो जाएगा, और अगर इन्होंने इजाजत नहीं दी तो इनका फरीजा अदा नहीं होगा। अगर ये साहिब इस्तिताअत है तो इनके लिए फिर दोबारा कुर्बानी करनी पड़ेगी। ये खास हुक्म मैं बयान कर रहा हूं आपके सामने। अमूमन लोग इसमें कोताही बरतते हैं, अरे ठीक है बच्चा है अपना तो पता ही होगा उसको, मैं कुर्बानी करूंगा, तो पूछने की हाजत समझते नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, शरीयत ने जिसको जो इख्तियार दिया है उस इख्तियार को मानिए और उसके मुताबिक अमल कीजिए। फिर इसी तरह किस वक्त कुर्बानी करनी चाहिए, तो कुर्बानी का वक्त है शहर में रहने वाले लोगों के लिए। जब शहर में किसी जगह भी ईद की नमाज हो चुके अला वजह सुन्ना, तो फिर कुर्बानी की जा सकती है, चाहे हमारी मस्जिद में ना हुई हो, लेकिन अगर किसी मस्जिद में हमसे पहले नमाज हो चुकी है और हम इस महल्ले में रह रहे हैं, तो अगर हम अपनी कुर्बानी करना चाहते हैं तो फुक़हा ने ये फरमाया कि शहर में किसी भी जगह कुर्बानी हो नमाज हो जाए तो सब लोग कुर्बानी कर सकते हैं अपनी। बेहतर तो ये कि अपनी नमाज अदा करने के बाद जाके कुर्बानी की जाए, ये उसका वक्त है। फिर और अहम मसला, कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा, अब जो है कोई ऐसी मजबूरी पेश आ गई कि कुर्बानी ना कर सका, बाद लोगों को कसाब नहीं मिलते जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं कर पाते, और कुर्बानी के दिन गुजर गए, यानी 12वीं की मगरिब गुजर गई, मगरिब का टाइम हो गया, सूरज गुरूब हो गया, तो अब इस जानवर का क्या करें? क्या आप इस जानवर को ज़बह कर दें या वैसे ही सदका कर दें? तो हुक्म शरई है कि जिंदा इसको सदका करें। अब इसको ज़बह नहीं कर सकता, अगर उसने ज़बह कर लिया तो उस ज़बह किए हुए जानवर को भी सदका कर दे, और ज़बह करने की वजह से उसकी कीमत में जितनी कमी आ गई उस कीमत को भी सदका करे। और बिलफर्ज किसने जानवर खरीदा ही नहीं था और कुर्बानी के दिन गुजर गए, या बाद ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने पिछले साल की कुर्बानी नहीं दी, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की कुर्बानियां दी नहीं, अब अल्लाह ने अचानक उनको जगा दिया और उनको इस्लाम की तरफ माइल हुए, अपनी गलती का एहसास किया, अब चाहते हैं कि अपनी वो कज़ा कर लें, तो इस साल वो कुर्बानी करना चाहते हैं। जैसे 4 साल की मेरी कुर्बानी थी, चलो 4 बकरे कर देता हूँ, ये 4 गायों में 4 हिस्से ले लेता हूँ गाय में, ताकि मेरी पीछे वाली कज़ा हो जाए। तो ये कज़ा का तरीका नहीं है, बल्कि उसका हुक्म यही है कि पिछले सालों की जितनी कुर्बानी कज़ा की थी उनकी कीमत जो है वो सदका करे। अब कुर्बानी करने से वो कज़ा अदा नहीं होगी, बल्कि उनकी कीमत सदका करनी पड़ेगी। अगर कीमत सदका की तो वो कज़ा अदा हो जाएगी, वरना वो अदा नहीं होगी। और ज़बह करेगा
تو ذبح کرنے سے پوری قضا نہیں ہوگی، بلکہ ذبح کرنے کی وجہ سے جو قیمت میں کمی آ گئی تھی اس کمی کو پورا کریں آپ۔ یہ چند موٹے موٹے مسائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ورنہ قربانی کے مسائل اور بھی بہت ڈیٹیلڈ ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ہفتے ہم یہ بیان کریں گے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اب حصہ لینا چاہ رہے ہیں تو حصہ لینے کی کیا شرائط ہیں، کیا اس کی ضرورتیں ہیں، کن بنیادوں پہ حصہ لیا جاتا ہے، جانور کو ذبح کس طرح کیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کا کٹنا ضروری ہے، پھر اس کے گوشت کا کیا کرنا چاہیے، اس کی کھال کا کیا کرنا چاہیے، کیا دعائیں پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو یہ شرعی مسائل ہیں جن کو سیکھنا ضروری ہے، بلکہ جن پہ بھی قربانی واجب ہو چکی ہے ان کو یہ مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ جو حدیث شریف میں آیا کہ طلب العلم فریضہ، کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، لکل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر، تو اس سے مراد سارا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ وہ علم جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، تو نماز کے مسائل سیکھنا آپ پہ فرض عین ہے۔ اسی طرح اب قربانی آپ پہ واجب ہو گئی ہے، صاحب استطاعت ہے، تو قربانی کے مسائل سیکھنا آپ پہ فرض عین ہے۔ لڑکا لڑکی بالغ ہو چکے ہیں، ان پہ بالغ ہونے کے بعد کیا کیا مسائل لازم ہوتے ہیں ان کا سیکھنا فرض عین ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، ان کے کیا کیا شرعی مسائل ہیں ان کا سیکھنا فرض عین ہے۔ اور فرض عین ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ نہیں ادا کر رہے تو آپ مسلسل گناہ میں گرفتار ہیں، تو ان کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔